آج بھی کچھ حدیث مبارکہ کی ہم تلاوت کرنے لگے ہیں۔ پہلی جو حدیث مبارک ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافل الیتیم لہو او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، چاہے وہ یتیم اس کا اپنا ہو یا کسی غیر کا ہو۔ یہ بات حدیث مبارک کاغذ میں جو قابل غور اور قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے، ساری حدیث مبارک سبحان اللہ علیہ، اس کے اندر ایک دو چیزیں جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ حضور نے فرمایا وہ یتیم چاہے اپنا ہو بندے کا، مثال کے طور پر جیسے بھتیجے ہوتے ہیں، بھانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے اور قریبی رشتہ دار یا کسی اور کا ہو، یعنی اگر وہ کسی بھی یتیم کی خواہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، رشتہ داری ہے یا نہیں ہے، صرف اسلام اور ایمان کا ہی رشتہ ہے تو تب بھی اسے ثواب ضرور ملے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی، چاہے وہ یتیم اس کا اپنا ہو چاہے کسی اور کا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اور میں دونوں کہاں ہوں گے؟ جنت میں ایسے ہوں گے۔ اب ایسے جنت میں ہوں گے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اشارہ کر کے بتایا اپنی اس شہادت اور درمیانی انگلی کو، ایسے اشارہ کر کے بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے یہ میری دو انگلی ہیں نا کٹھے، اسی طرح یتیم کی کفالت اور پرورش کرنے والا بندہ بھی جنت میں اسی طرح میرے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ غور فرمائیں کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین نبی ہیں، حضور نے، اللہ نے حضور کو ساری انسانیت کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوق کے لیے رسول اور نبی بنا کے بھیجا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، اس سے اچھے انداز میں کوئی یتیم کے حقوق کو بیان نہیں کر سکتا۔ ایک یتیم جس کو لوگ قابل توجہ ہی نہیں سمجھتے، جس کو لوگ حقیر جانتے ہیں، جو قابل توجہ بالکل نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کفالت کے ساتھ جنت کو جوڑ دیا ہے، اور صرف جنت کو ہی نہیں، غور فرمائیں، صرف جنت ہی نہیں بلکہ جنت میں میری رفاقت بھی اسی کو ملے گی، معیت بھی اسی کو ملے گی جو یتیم کی کفالت کرنے والا۔ تو جس کے دل میں محبت رسول ہے تو اس کی تو خواہش ہی یہ ہے کہ میں دنیا میں بھی حضور کی محبت میں جیوں، قبر میں بھی حضور کی معیت نصیب ہو، اور حشر میں بھی حضور کی شفاعت اور جنت میں حضور کی معیت نصیب ہو۔ تو جو جنت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اور معیت کا خواہش مند ہے تو اس کے لیے حضور نے ایک نسخہ بیان کر دیا کہ وہ کیا کرے، یتیم کی پرورش کرے، وہ یتیم خواہ اس کا اپنا ہو یا کوئی بھی مسلمان یتیم بچہ ہو، تو جو بھی اس کی پرورش کرے گا حضور کے فرمان کے مطابق وہ جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا۔ اب جب وہ جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا تو کیا خیال ہے اگر اس کے گناہ اور ہوئے جن کی وجہ سے جہنم کا وہ مستحق ٹھہرا یا وہ جنت میں جانے کا حال نہ ہوا، تو میرا ایمان ہے پھر حضور اس کی شفاعت کریں گے، پھر اس بندے کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خاص شفاعت اور عنایت سے اپنے ساتھ جنت میں بطور غلام کے رکھیں گے۔ تو اس میں بڑی قابل توجہ بات ایک اور حدیث مبارک ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المسکین الذی ترده التمرۃ والتمرتان ولا اللقمۃ ولا اللقمتان
انما المسکین الذی یتعفف، اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک کھجور، دو کھجوروں یا ایک لقمہ اور دو لقموں کو مانگتا پھرتا ہے۔ مسکین وہ نہیں ہے، مسکین وہ نہیں ہے کہ جو ایک کھجور کے لیے، دو کھجوروں کے لیے در در پہ پھرتا ہے۔ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک دو لقموں کے لیے لوگوں کے دروازوں کو جا کے دستک دیتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی پہننے کو دے دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی پینے کو دے دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا مسکین وہ بھی ہے، اللہ اکبر، جو انما المسکین الذی یتعفف، بلکہ مسکین وہی ہے جو اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچاتا ہے۔ اچھا، جو سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک جو ہے نا، وہ میرے خیال میں اس کی جو ہے نا وہ تفصیل بن جائے گی، وہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس کے الفاظ اس سے اور اس سے تھوڑا سا مختلف، یعنی یہ دونوں روایت جو ہیں بخاری مسلم کی ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا لفظوں کا فرق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گھروں کے چکر کاٹتا ہے ایک لقمے دو لقمے کے لیے، ایک کھجور دو کھجوروں کے لیے، ولکن المسکین الذی لا یجد غنی یغنی، اللہ اکبر، بلکہ مسکین وہ ہے جو اتنا دولت نہیں پاتا کہ جس کو دولت مند کہا جا سکے۔ یعنی مسکین وہ ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، بیچارہ بالکل، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں سفید پوش کہتے ہیں، بلکہ وہ سفید پوش ہے، اللہ اکبر، وہ سفید پوش ہے۔ ولا یفتن بہ فیتصدق علیہ ولا یقوم فیسأل الناس، تو وہ ایسی زندگی سفید پوشی کی گزارتا ہے کہ اس کی کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ مسکین ہے، مستحق ہے، تاکہ اس کو کوئی صدقہ دے دے۔ وہ ایسی یعنی زندگی گزارتا ہے کہ اپنا بھرم جو ہے اس کو وہ توڑتا نہیں ہے، اپنی سفید پوشی اور اپنے ضمیر کا وہ سودا نہیں کرتا، ہوتا بالکل سفید پوش ہے، غریب ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، فاقے ہوتے ہیں، گھر میں بھوک ہوتی ہے، ہاں جی، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کیفیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھرم کو ایسے برقرار رکھتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا، لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، لوگوں کو بتاتا نہیں ہے کہ میرے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں، میرے گھر میں بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، میرے گھر میں یہ ہے مسائل ہے، یہ نہیں بتاتا، بلکہ وہ اپنی سفید پوشی کو برقرار رکھتا ہے۔ تو یعنی اتنا اس کی ہوتی ہے کہ وہ نہ تو لوگوں کے سامنے اپنی اس غربت کو ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اس کو خود دیں، اور نہ ہی وہ اس کیفیت کو پسند کرتا ہے کہ جناب وہ لوگوں کے سامنے سوال کرے اور لوگ اس کو کچھ عطا کریں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے دوستو، کہ صرف مانگنے والے کو فقیر اور مسکین نہیں سمجھنا چاہیے جو آپ سے طلب کر رہا ہے، بلکہ ایسے کئی ہمارے رشتہ دار، ہمارے احباب دوست اور اسی طرح ہمسائے ہوتے ہیں کہ جو مستحق ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، انتہائی غریب ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے ضمیر کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں۔ تو ہمیں ان کا بھی پتہ کرنا چاہیے، ہمیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ وہ اگر نہیں مانگ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مستحق نہیں ہے، بلکہ مستحق ہو سکتا ہے، مستحق وہ بھی ہے جو نہیں مانگ رہا، تو ہمیں اس کو دینا چاہیے۔ اور دینا کیسے چاہیے؟ باعزت طریقے سے دینا چاہیے۔ باعزت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو زکوٰۃ صدقات کہہ کے نہیں، بلکہ اس کو جیسے گفٹ کرتے ہیں، نذرانہ کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، اس طرح جب ہم اسے پیش کریں گے اس کا بھرم بھی رہ جائے گا، ہماری نیکی بھی ہو جائے گی، اور اس کا جو کام ہے روزگار کا وہ بھی چل پڑے گا، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت عطا فرمائے۔